الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا گزشتہ جمعۃ المبارک کو جدت پسندی کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی شے محض اس وجہ سے کہ وہ نئی ہے نہ قبول کرنے کے قابل ہوتی ہے اور نہ ہی رد کرنے کے قابل ہوتی ہے، بلکہ ہر نئی شے کو قرآن و سنت کے احکام پر پرکھا جاتا ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا دین اس شے کو جائز قرار دے دے تو وہ شے قابل استعمال ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، اور اگر اللہ اور اس کا رسول اس شے کو ناجائز قرار دے دے، قرآن و سنت کے احکام میں وہ ناپسندیدہ نظر آئے، تو اس شے سے رک جانا یہی مومن کی شان ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اس مضمون کو یوں بھی بیان فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کی یہ شان نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے کسی معاملہ میں تو پھر اس معاملہ میں وہ اپنی مرضی کرے اور اپنے من مانے وہ نتیجے اخذ کرتے رہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو حتمی سمجھنا یہی مومنوں کی شان ہوتی ہے۔ تو کسی بھی نئی شے کو قرآن و سنت پر پرکھا جاتا ہے۔ جب یہ اصول طے ہو گیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہر شے کو دیکھنا ہے، تو ظاہر ہے قرآن و سنت کو جو سمجھتا ہوگا، جس کو قرآن و سنت کی فقاہت ہوگی، قرآن و سنت کی مہارت ہوگی، وہی اس شے کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ یہ شے اچھی ہے یا بری ہے، اسے استعمال کرنا ہے یا اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے قرآن و سنت کو سمجھنے والے علماء ہوتے ہیں جن کی ماہرانہ رائے پر اس شے کے جواز یا عدم جواز کا فیصلہ موقوف ہوتا ہے۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نئی شے کے بارے میں پہلے علماء سے رہنمائی لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ وہی قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں گے کہ یہ اس شے کا استعمال کس حد تک درست ہے یا غلط ہے۔ لیکن ہمارا جو جدت پسند طبقہ ہے، نئی روشنی کے پلے ہوئے لوگ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہر شے کے استعمال کے بارے میں علماء ہی سے پوچھنا ہے اور انہی سے فیصلہ کروانا ہے تو پھر یہ تو اسلام میں ملا ازم ہو گیا، اور اسلام کے اندر ملا ازم تو نہیں ہے، یہ تو اسلام کے اندر اسی طرح ہو گیا جس طرح یہودی عیسائی اپنے مذہبی رہنماؤں کے کسی زمانہ میں بالکل پابند تھے اور اس کو پاپائیت کہا جاتا تھا۔ تو اسلام کے اندر تو یہ پاپائیت نہیں ہے، اور قرآن و سنت کی تشریح کا حق تو
ہر بندے کو حاصل ہے، آخر قرآن و سنت سے رہنمائی لینے کے لیے ہی علماء کے پاس ہی کیوں جائیں اور علماء کی رائے کو ہی ختمی کیوں قرار دیا جائے؟ ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے۔ یہ متجدد لوگوں کا، جدت پسند لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ ہر بندہ قرآن و سنت کو سمجھ سکتا ہے، قرآن و سنت سے رہنمائی لے سکتا ہے، تو کسی شے کے بارے میں بھی ہر بندہ از خود قرآن و سنت سے یہ سمجھ لے، رہنمائی لے لے کہ یہ چیز میرے لیے قابل استعمال ہے یا نہیں۔ یہ جو نظریہ ہے جدت پسند طبقے کا کہ ہر بندہ قرآن و سنت سے رہنمائی اخذ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اپنی آپ بیتی حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی، کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ آ جائے جس میں واضح طور پر کوئی حکم موجود نہ ہو، فما تأمرنی، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں اس معاملہ میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے، اس معاملہ میں ہم الجھن کا شکار ہو جائیں، کوئی واضح حکم اس بارے میں ہمیں ملتا نہ ہو، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس نئے معاملہ کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو قالا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھے یہ حکم دیا کہ تشاور الفقہاء والعابدین، اس نئے پیدا ہونے والے مسئلے میں فقہاء اور عابدین عبادت گزاروں سے مشورہ کرو، اور اپنی خاص رائے کو اس بارے میں ظاہر نہ کرو، انفرادی رائے پر عمل نہ کرو۔ یعنی ہر نئے پیدا ہونے والے مسئلے میں اپنی مرضی کرنے کی بجائے فقہاء اور عابدین سے مشورہ کرنے کو سرکار نے لازم قرار دے دیا۔ اور جانتے ہیں فقہاء کون ہوتے ہیں؟ یہاں سرکار نے صرف اہل علم نہیں فرمایا، علماء نہیں فرمایا، بلکہ فقہاء فرمایا۔ عالم بھی ظاہر دین کا ہی عالم ہوتا ہے، لیکن فقیہ صرف صاحب علم نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مزاج میں شریعت رچ بس جاتی ہے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مزاج کو صحیح طور پر سمجھنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں سرکار نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین جس پر اپنا خاص فضل فرماتا ہے، جس کے ساتھ خاص بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا اس بندے سے مشورہ کرو جس کو دین کی سمجھ ہو، فقیہ ہو، اور ساتھ ہی اس کے شرط یہ ہے کہ صرف عالم نہ ہو بلکہ وہ عابد بھی ہو، وہ دین پر عمل کرنے والا بھی ہو، عبادت گزار ہو، اس کی عملی زندگی دین کا عملی نمونہ ہو، وہ صرف جاننے والا نہ ہو، دین کو اپنانے والا بھی ہو، دین کی نزاکتوں کو وہ سمجھتا بھی ہو، عملی زندگی میں وہ دین پر عمل بھی کرتا ہو۔ تو فقیہ اور عابد، ان دونوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اہل فتویٰ بھی ہو، اہل تقویٰ بھی ہو۔ ان دونوں سے مشورہ کرنے کے بعد پھر اس نئے پیدا ہونے والے مسئلے کے بارے میں کوئی رائے ظاہر کرو، ورنہ ذاتی اور انفرادی رائے اس بارے میں ظاہر کرنے میں جلدی نہ کرو، انفرادی رائے پر عمل نہ کرو۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے آپ کتنا واضح طور پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو متجدد لوگوں کا، جدت پسند لوگوں کا نقطہ نظر ہے کہ ہر بندہ نئے مسائل کا حل قرآن و سنت سے اخذ کر سکتا ہے، یہ نقطہ نظر کتنا غلط ہے۔ سرکار حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ ذاتی اور انفرادی رائے پر عمل کرنے کی بجائے باقاعدہ اہل فتویٰ سے رجوع کرو، اہل تقویٰ سے رجوع کرو۔ اور عام بندے کو تو قرآن مجید نے واضح طور پر یہ حکم دیا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ تمہیں اگر علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، جنہیں اللہ رب العالمین نے فقاہت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی، ان سے پوچھ کر شریعت کے احکام وہ بتائیں گے۔ اور آپ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ شریعت کا جو نیا مسئلہ ہوتا ہے اس کا حکم بیان کرنا
یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ حکم کس کا معلوم کرنا ہوتا ہے؟ نئے مسئلے کے بارے میں جب شریعت کا حکم معلوم کرنا ہوتا ہے تو اس میں اصل یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ رب العالمین کی منشا کیا ہے، اللہ رب العالمین کی مشیت کیا ہے کہ میں اس نئے مسئلے میں عمل کروں یا نہ کروں۔ تو رب العالمین کی مشیت کو جاننا کیا یہ ہر بندے کا کام ہے؟ ظاہر ہے جو کلام الہی کو سمجھتا ہی نہیں، کلام نبوت کو سمجھتا ہی نہیں، شریعت کے مزاج کی اسے واقفیت ہی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی نیابت کیسے کر سکتا ہے؟ تو نیابت الہی کا یہ منصب ہر بندے کو حاصل نہیں ہے، یہ اسی کو حاصل ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا وہ صاحب فتویٰ بھی ہو، فقیہ بھی ہو، اور شب زندہ دار متقی بھی ہو۔ اور اس کو یہ سمجھنا کہ قرآن و سنت کی تشریح کا صرف علماء کو حق نہیں دیا جا سکتا، ہر بندے کو قرآن و سنت کی تشریح کا حق ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر اسی نقطہ نظر کو باقی شعبہ زندگی کے اندر جاری کیا جائے تو کیا یہ کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جج بننے کے لیے کسی خاص اہلیت کا، کسی خاص شرط کا ہونا ضروری نہیں، ہر بندے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جج بن جائے؟ تو کیا جج بننے کے لیے قانون کی مہارت جو شرط قرار دے گئی ہے یہ لازمی نہیں رہے گی؟ اسی طرح وکیل بننے کے لیے اگر LLB کی ضرورت ہے، شرط ہے، اس کے بغیر کوئی وکالت نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو کوئی پاپائیت کہے گا یا تعصب کہے گا کہ ہر بندے کو وکالت کا حق حاصل ہے؟ آخر اس میں اہلیت کی شرط کیوں لگائی گئی؟ اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ علاج معالجہ اس پر سند یافتہ ڈاکٹروں کا آخر اجارہ کیوں ہے، میں بھی بطور شہری علاج معالجہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، تو کیا اس کا یہ اصول باقی شعبہ زندگی میں تسلیم کیا جاتا ہے؟ جب باقی شعبہ زندگی میں تسلیم نہیں کیا جاتا بلکہ ایسے کہنے والے کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، تو آخر اسلام ہی مشق ستم کیوں بنا ہوا ہے؟ اسلام کے بارے میں ہی یہ نقطہ نظر کیوں ہے کہ اسلام کی تشریح کرنے کے لیے یا نئے مسائل کا حکم بیان کرنے کے لیے ہر بندے کو تشریح کا حق دے دیا جائے، اور علم کی اور فتویٰ اور تقویٰ کی جو اہلیت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لگائی ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یقیناً نئے مسائل کا جو بھی حل ہوگا اس کے لیے علماء کے پاس جانا پڑے گا، اور یہ جو جدت پسند لوگوں کا ذہن کہتا ہے کہ نہیں ہر بندہ ہی قرآن و سنت کی تشریح کر سکتا ہے، یہ ان کا مغالطہ ہے، اور اس مغالطے سے بچنا ضروری ہے۔ اور عام طور پر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی کے سامنے، یہ جدت پسند لوگ کسی کے سامنے جب کوئی بات کرتے ہیں تو بات کر کے کہتے ہیں آپ خود سوچیں نا جی اس کیسے ہو سکتا ہے، آپ خود اس کا فیصلہ اخذ کریں، آپ خود نتیجہ نکالیں۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ہی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، اور آپ خود اس کا فیصلہ کریں، آپ خود اس کا نتیجہ نکالیں۔ ہم خود کسی بات کا نتیجہ نہیں اخذ کرتے بلکہ نتائج علماء سے لیتے ہیں، اور علماء دلائل کی روشنی میں قرآن و سنت سے جو نتائج اخذ کر کے ہمیں دیتے ہیں ہم انہی پر چلتے ہیں، اور انہی پر چلنے کے اندر ہمارے لیے عافیت ہوتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا زے اقتدائے عالمان کم نظر، اقتدا بر رفتگانے خیر تر۔ اقبال نے کہا تھا کہ کم نظر عالموں کی پیروی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو بزرگ ہمارے اکابر اسلاف جن کی بزرگی مسلمہ ہے ان کے نقش قدم پر چلو تو وہ تمہیں بہتری کی راہ پر لے کے جائیں گے۔ تو یہ اہل علم کا مشورہ، ان کی رہنمائی یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل علم کی رہنمائی کے بعد جدت پسندوں کا یہ ایک ذہن ہے اور ان کا یہ ایک اصول ہے کہ چلو اہل علم کی رہنمائی لینی ہے تو اہل علم کو بھی تو چاہیے کہ اب دنیا بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، دنیا کے اندر کتنی ترقی ہو گئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں پہنچ گئی ہے، تو اس صنعتی ترقی کے اندر
جب دنیا کے حالات بدل گئے ہیں تو پھر اسلام کی بھی نئی تعبیر ہونی چاہیے، اسلام کی بھی نئی تشریح ہونی چاہیے، اور اسلامی احکام کو بھی بدلنا چاہیے۔ ان کا یہ جو ذہن ہے، یہ جو اصول ہے، یہ صرف اس بنیاد پر ہے کہ دنیا کے اندر ترقی بڑی ہو گئی ہے، اب وہ حالات پہلے والے نہیں رہے، تو جب پہلے والے حالات نہیں رہے تو پہلے والے احکام بھی نہیں ہونے چاہیے۔ یہ از روح تمسخر، از روح مذاق، یہ کہتے ہیں دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے اور ابھی تک ہم نماز روزے کے مسئلوں میں لگے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ابھی تک ہم وہی پرانی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ تو دنیا کی ترقی کو، حالات کے بدلنے کو، زمانے کے تغیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے احکام بھی بدلنے چاہیے۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسلام ہے جس دین کے ہم پیروکار ہیں، یہ اسلام قیامت تک رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، یہ کسی مخصوص وقت یا مخصوص حالات کے پیش نظر اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ وہ دین اور تھے کہ حالات بدلے تو وہ دین اپنے حالات کا ساتھ نہ دے سکے، وہ دین بدل دیے گئے، دین منسوخ ہو گئے، ان کے اندر تبدیلیاں آ گئیں، وہ اور دین تھے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ بدلنے والا دین عطا نہیں فرمایا، قیامت تک کے لیے ہمیں یہ دین عطا فرمایا ہے، اور ایسا روشن دین عطا فرمایا کہ زمانے کے حالات جتنے بھی بدلے، اس دین کے اصول ہمیشہ اپنی اصل پر قائم اور ثابت رہیں گے۔ اور اس اصول کے قطع نظر اگر زمانے کے حالات کی تبدیلیاں بھی دیکھیں، یعنی جس بنیاد پر وہ اعتراض کرتے ہیں کہ زمانے کے حالات بدلے، صنعتی ترقی ہوئی، اس لیے اسلامی احکام کو بدلنا چاہیے، تو صنعتی ترقی کو بھی دیکھیں وہ کہاں ہوئی، کیسے ہوئی۔ بنیادی طور پر جو دنیا کے اندر ترقی ہوئی، یہ دو طرح کی ہوئی۔ ایک تو ترقی وہ ہے کہ جو مادی ترقی ہے، آلات کی ترقی ہے، مشینوں کی ترقی ہے۔ یہ مادی ترقی اسلام کی نظر کے اندر قطعاً ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ ترقی ضروری ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اس ترقی کی خود ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم بھی اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہو جاؤ۔ اور اس ترقی سے مراد یہ ہے کہ پہلے سواریاں جانوروں کی ہوتی تھیں، اب کاریں ہیں، موٹریں ہیں، جہاز ہیں۔ ظاہر ہے یہ مادی ترقی ہے۔ جتنے بھی مشینی آلات علاج معالجہ کے ہیں یا باقی جتنے بھی مشینی آلات ہیں، اسی طرح صنعتی ترقی ہے، کارخانے لگے ہیں، یہ ساری کی ساری ترقی اسلام کی نظر کے اندر پسندیدہ ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری قسم کی ترقی وہ ہے جسے لوگ ترقی سمجھتے ہیں اور وہ ترقی ہے نہیں، بلکہ وہ اصل میں یورپ کا کلچر ہے، وہ اوریانی ہے، مخلوط اجتماعات ہیں، مرد و زن کے اجتماعات مخلوط۔ یہ ترقی نہیں ہے، بے پردگی ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ ان کا کلچر ہے، اور اس کلچر کو لوگ ترقی سمجھ کر سمجھتے ہیں کہ اب ترقی ہو گئی ہے، اس لیے اسلامی احکام کو بھی بدلنا چاہیے۔ اور اسلامی احکام کو یورپ کے کلچر کو ترقی سمجھ کر جو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے اگر یہ پوچھا جائے کہ اسلام آخر کون سی ایسی ترقی ہے جس سے منع کرتا ہے، اس کلچر کو لے کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامی احکام کو بدل دیا جائے، تو آخر بے پردگی سے اگر اسلام منع کرتا ہے تو اس کا ترقی سے تعلق کیا ہے؟ آخر مرد و زن کو علیحدہ علیحدہ رکھتا ہے، مخلوط اجتماعات سے منع کرتا ہے، تو اس ممانعت کا ترقی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ترقی تو مادیت کی ترقی ہے، سائنس کی ترقی ہے، علم کی ترقی ہے، ایجادات کی ترقی ہے، اور جو لوگ صبح و شام ان صنعتی تبدیلیوں کی آڑ کے اندر اسلام پر تانا زنی کرتے ہیں، وہ مادی اور سائنسی ترقی کے اندر آج تک ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر سکے اور اسلام کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اور سارے کا سارا زور صرف اس بات پر ہے کہ یورپ کے کلچر کو من و ان اپنا لیا جائے۔ یقین رکھیں کہ یورپ خود اپنے کلچر سے پریشان ہے، ان کا خاندانی سسٹم بھی تباہ ہو گیا ہے، اور وہ خود نالاں ہیں اپنے اس کلچر سے
جو وہاں کے سمجھدار طبقے ہیں وہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں وہ خود اس کلچر سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو جو چیز ان کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے وہ مسلمان متجدد پسند طبقہ کیوں اپنے معاشرے کے اندر لانا چاہتے ہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ترقی سے منع نہیں کرتا، اور اسلام یہ نہیں کہتا کہ ترقی نہ کرو، ہاں ترقی کرو، لیکن ترقی کے اندر اور کلچر کے اندر فرق ضرور کرو۔ اسلام ترقی سے منع نہیں کرتا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ دنیا بدل گئی ہے لہذا اسلام کے احکام کو بھی بدلنا چاہیے، ان لوگوں کی سوچ کا آپ تجزیہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ دنیا کے بدلنے سے احکام بدلنے کے جو خواہش مند ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سود اب پوری دنیا کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، سود کے بغیر عالمی معاشرے نہیں چلتے، تو سود کو حلال قرار دینا چاہیے یا اس کی حلت کی صورتیں اسلامی ممالک کے اندر بھی پیدا کرنی چاہیے۔ تو سود کو حلال کرنے کے لیے، حکم شرعی کو بدلنے کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ احکام بدلنے چاہیے۔ اس طرف تو یہ احکام بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پہلے سفر کرنا مشکل تھا، مشکلات تھی سفر کے اندر، اس لیے نماز کے اندر قصر ہوتی تھی، اب تو سفر کے اندر بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، اب یہ حکم بھی بدلنا چاہیے، نماز کے اندر قصر نہیں رہنی چاہیے، اب نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ یہ تبدیلی بھی کبھی انہوں نے مطالبہ کی۔ اسی طرح کبھی یہ تبدیلی بھی مطالبہ کی کہ پہلے زکوٰۃ 2.5% دی جاتی تھی، اب لوگوں کے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، لوگ ارب کھرب پتی ہو گئے ہیں، اب 2.5% پر اقتصار نہیں کرنا چاہیے، اب زیادہ زکوٰۃ فرض کر دینی چاہیے۔ کبھی یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا کہ پہلے زکوٰۃ کی فرضیت کا نصاب 52.5 تولے چاندی تھا، اب یہ نصاب بدل لینا چاہیے، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے ہوں، بے شک وہ نصاب کو نہ پہنچتے ہوں، اس پر بھی زکوٰۃ کو لاگو کرنا چاہیے۔ یعنی حکم شرعی کو وہیں بدلنے کے لیے یہ کوشاں ہیں جہاں ان کا اپنا نفس چاہتا ہے، ورنہ اگر غریب پروری کے لیے اور معاشرے کی بہتری کے لیے حکم شرعی کو بدلنے کا مطالبہ کرتے تو ان احکام کے اندر بھی یہ مطالبہ کرتے جن احکام کے اندر ان کے نفس پر زد پڑتی ہے، لیکن وہاں نہیں کریں گے، صرف وہیں یہ مطالبہ کریں گے جہاں ان کا اپنا نفس چاہتا ہوگا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کلچر اور ترقی میں فرق کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اس بات پر مثال دینے کے لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حدیث پاک فرمان آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ جب امیر المومنین تھے، مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کا کلچر بھی بدل رہا ہے، لوگ مصنوعی بال وگ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، وگ ہاتھ میں لی اور ارشاد فرمایا، یا اہل مدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ینہا عن مثل ھذا، کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح کے طور طریقوں کو منع کرتے ہوئے خود سنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت بنو اسرائیل حین اتخذ ھذہ نساؤہم، کہ بنی اسرائیل اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان کی عورتوں نے اس طرح کے طریقوں کو اپنانا شروع کر دیا اور لوگوں نے انہیں نہ روکا تو یہ تباہی ان کے لیے مقدر بن گئی۔ یعنی ان کے دینوں نے انہیں جو تعلیمات دی تھیں، انہوں نے وہ تعلیمات بلا کر کافروں کے طرز عمل کو اپنا زندگی کا نصب العین بنانا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ اب اسلام کے طرز زندگی کو چھوڑ کر اگر تم اس طرح کا طرز زندگی اپناؤ گے جو غیر مسلموں کا ہوتا ہے تو تمہاری بھی بربادی مقدر بن جائے گی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء مدینہ کو متنبہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ جو غیروں کا کلچر ہے مسلمانوں کو یہ اپنانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، اجمی علاقے بھی فتح ہو گئے، تو عرب اب اجمی علاقوں کے اندر آ کر رہنے لگے،
تو آپ ان کو ارشاد فرمایا کرتے تھے ایاکم و اخلاق العجم، خبردار عجمیوں کے طور طریقے نہ اپنانا، اسلام نے جو طرز زندگی دیا ہے اسی پر کار بند رہنا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک نقطہ نظر ہے متجدد لوگوں کا کہ دنیا بدل گئی لہذا احکام بھی بدلنے چاہیے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اور اسلام کے احکام دائمی ہوتے ہیں، یہ بدلنے کے لیے نہیں ہوتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بعض جدت پسند لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مغرب سے اور مغرب کی سائنسی ترقی کے اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ وہ ہر اسلامی حکم کو عصر حاضر کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، یعنی سائنس نے کوئی ترقی کی، کوئی نتیجہ اخذ کیا، اور وہ نتیجہ یا ان کا کوئی نقطہ نظر اسلام کے کسی حکم کے اگر مخالف ہے تو یہ اسلام کے حکم کے اندر ترمیم کر کے، تبدیلی کر کے، اس کے اندر کوئی ایسا رد و بدل کر کے وہ اس کو عصر حاضر کے مطابق کر کے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ اسلام دیکھا ہے عصر حاضر کے مطابق دین ہے اسلام۔ تو یہ مرعوبیت والا ذہن بھی جدت پسند طبقے کا ہے۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ جو سائنسی ترقیاں ہوتی ہیں اور سائنس کے جو نظریات ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ تو سائنس کے نتائج اور نظریات وہ ہیں جو مشاہدے کی بنیاد پر ہوتے ہیں، جو چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں، اور جو چیزیں واضح نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں کبھی سائنس کا کوئی بھی کلیہ اور کوئی بھی نظریہ یا کوئی بھی ان کا نتیجہ اسلام کے کسی حکم کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ واضح نظر آنے والی شے میں سائنس اسلام کے کسی اصول کے مخالف نہیں ہو سکتی، یہ ممکن ہی نہیں۔ البتہ سائنس کے جو نظریات ظن پر، گمان پر، اندازے پر، تخمینے پر، قیاس پر مبنی ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کے کچھ نتائج، کچھ نظریات اسلام کے مخالف ہو سکتے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر سائنس خود یہ کہتی ہے کہ ان کا کوئی نتیجہ بھی حتمی نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے اگر ایسے ظن پر مبنی ان کے نتائج اسلام کے کسی اصول کے مخالف ہوں تو اس سلسلے میں اسلام کو ان کے تابع کرنے کی بجائے ہم یہ سمجھیں گے کہ سائنس ابھی اپنے کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی، سائنس ابھی ترقی کی آخری منزل تک پہنچی نہیں ہے، ان کا نتیجہ حتمی نہیں ہے، اسلام کا اصول حتمی ہے۔ اسلام ان کے تابع نہیں کریں گے بلکہ سائنس کی ترقی کا مزید انتظار کریں گے کہ جو جو یہ ترقی کرتی جائے گی تو اسلامی احکام کی حقانیت روشن سے روشن تر ہوتی جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کے ایک عقیدت مند نے سوال پوچھا، پروفیسر مولانا حاکم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے، سوال پوچھ کر کہنے لگے کہ حضور یہ سائنس کا یہ مسئلہ ہے، اگر اسلام کے احکام کے بظاہر یہ متنافی نظر آ رہا ہے، متضاد نظر آ رہا ہے، اگر اسلامی حکم میں تھوڑی سی ترمیم کر کے، اسلامی حکم میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس سائنسی نقطہ نظر کے مطابق کر دیا جائے اسلام کو تو بہت سارے سائنسدان مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنی ایک منشا عرض کی تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اسلام کا یہ اعجاز اور کمال نہیں ہے کہ اسلام میں تبدیلی کر کے اس کو سائنس کے مطابق کیا جائے، بلکہ اسلام غالب آنے کے لیے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا۔ اسلام سائنس کے تابع نہیں ہوگا بلکہ سائنس انشاءاللہ العزیز جو جو ترقی کرے گی اسلام کی حقانیت کو واضح کرتی چلی جائے گی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بے شمار ایسی مثالیں ہیں جن کے اندر مسلمان کا بحیثیت مسلمان ذہن کو تسلی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو دین دیا اور جس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جس کے بارے میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تم پر مکمل نعمت عطا کر دی ہے، بحمدہ تعالی ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اسی کے اندر راہ نجات ہے۔ مالک کریم اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔